نرمل ٹاؤن عادل آباد میں شدید بارش ہوئی، جس کے نتیجے میں سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا اور سڑک سے گزرنے والوں بالخصوص گاڑی سواروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بیشتر مقامات پر گاڑیاں فیل ہو گئیں اور کئی مقامات پر کئی گھنٹوں تک ٹریفک جام کی صورتحال دیکھی گئی۔ ودیا ہاسپٹل کے قریب سڑک جھیل کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ایسا ہی منظر ٹاؤن کے مختلف مقامات پر بھی دیکھا گیا۔ جاریہ سال بھی ریاست میں مچھلیوں کی مفت تقسیم کا کام کیا جائے گا۔ یہ مچھلیاں ریاست کے تمام اضلاع کے تالابوں میں چھوڑی جائیں گی۔ ضلع واری سطح پر ٹینڈر کا مرحلہ اس خصوص میں مکمل کر لیا گیا ہے۔ اس ماہ کے دوسرے ہفتے سے مچھلیوں کی تقسیم کا کام شروع کیا جائے گا۔ اس سیزن میں 100 کروڑ چھوٹی مچھلیوں کی تقسیم کے لیے منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ گزشتہ سال بھی اس اسکیم پر مؤثر عمل آوری کے ذریعے تالابوں میں مچھلیوں کو چھوڑا گیا تھا۔ جگتیال ضلع میں گریجن ہاسٹل میں غذا اور پانی کے معیار کا تحصیلدار نے تفصیلی طور پر معائنہ کیا۔ قبل ازیں طلبہ نے ناقص غذا اور سہولتوں کی کمی کی کلکٹر سے شکایت کی تھی۔ طلبہ کی اس شکایت کے بعد تحصیلدار نے ہاسٹل کا معائنہ کیا اور غذا کے معیار اور مناسب نہ ہونے پر عہدیداروں پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس معاملے پر کلکٹر کو رپورٹ پیش کریں گے۔ تلنگانہ کا محکمہ فائر سروسز عوامی جان و مال کی حفاظت میں اپنے فرائض کو بحسن خوبی انجام دے رہا ہے اور حادثات کی اطلاع ملتے ہی فوری مقام حادثے پر پہنچ کر آگ پر قابو پا رہا ہے۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے حیات نگر میں فائر اسٹیشن کی نئی عمارت کا افتتاح کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جدید عمارت کی تعمیر کو مختصر عرصے میں مکمل کیا گیا ہے، جس کی لاگت 1.50 کروڑ روپے ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ افتتاح شدہ عمارت کی تعمیر کے لیے راموجی فاؤنڈیشن نے اسپانسر کیا ہے، جو بہت ہی خوبصورت اور قابل دید ہے۔ اس عمارت میں لان شجرکاری، والی بال کورٹ کے علاوہ دیگر سہولتوں کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ قبل اس کے عبداللہ پور میٹ پولیس اسٹیشن کے لیے بھی راموجی فاؤنڈیشن نے 3 کروڑ روپیوں سے ایک نئی عمارت تعمیر کروائی ہے، جس کے لیے انہوں نے راموجی فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا فلم سٹی ہے، جہاں پر تقریباً ہر روز فلموں کی شوٹنگ ہوتی رہتی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کی متحرک قیادت میں تلنگانہ کی تشکیل کے بعد سے ریاست بھر میں 27 نئے فائر اسٹیشنز تعمیر کیے گئے ہیں، جبکہ مکتھل اور عالم پور اسمبلی حلقوں میں 2 نئے فائر اسٹیشنز کو منظوری دی گئی ہے۔ تلنگانہ حکومت کی کوشش ہے کہ ہر اسمبلی حلقے میں کم از کم ایک فائر اسٹیشن قائم کیا جائے۔ گرام پنچایت کی جانب سے کیے گئے ترقیاتی کاموں کے بلز کی عدم ادائیگی اور حاصل کردہ قرض کی رقم کی واپسی کا انتظام نہ ہونے پر نظام آباد میں سرپنچ کے شوہر ملیش نے زہر پی کر خودکشی کر لی۔ اس نے ترقیاتی کاموں کے لیے کئی لاکھ روپے قرض حاصل کیا تھا، تاہم کاموں کے بلز منظور نہیں کیے گئے، جس پر اس نے یہ انتہائی اقدام کیا۔ سنگاریڈی ضلع میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد نے خودکشی کر لی، جن میں 2 سالہ لڑکی بھی شامل ہے۔ یہ افسوسناک واقعہ ضلع کے پٹن چورو منڈل کے بھنور میں پیش آیا۔ اطلاع ملنے کے بعد پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ مرنے والوں کی شناخت 28 سالہ ریکھا، 27 سالہ باسودیو اور 2 سالہ ریکھا کی بیٹی کے طور پر کی گئی ہے۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں بتایا کہ یہ تمام مدھیہ پردیش کے مہاجر مزدور ہیں، تاہم ان کی موت کی وجوہات کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ سمجھا جاتا ہے کہ ریکھا اور اس کے دیور واسودیو نے 2 سالہ لڑکی کا گلا دبا کر قتل کرنے کے بعد پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ ٹی آر ایس کے رکن راجیہ سبھا سنتوش کمار کے گرین انڈیا چیلنج کا بہتر عوامی رد عمل حاصل ہو رہا ہے۔ رکن اسمبلی سائیدہ ریڈی نے اپنے مکان میں پودا لگایا۔ انہوں نے اپنی سالگرہ کے موقع پر گرین انڈیا چیلنج کے حصے کے طور پر یہ پودا لگایا۔ انہوں نے اس موقع پر ماحولیات کے تحفظ کے لیے رکن پارلیمنٹ سنتوش کمار کی مساعی کی ستائش کی اور تمام سے خواہش کی کہ ماحولیات کے تحفظ کے لیے آگے آتے ہوئے اپنے گھروں میں پودے لگائیں۔ گرین ایونیو کالونی شمس آباد کی مسجد خواجہ محمود کی شہادت کے خلاف احتجاج کرنے والے مجلسی رکن اسمبلی کوثر محی الدین، راجندر نگر کے مجلسی انچارج مرزا رحمت بیگ، سلیمان نگر کارپوریٹر نواز الدین احمد، مبین کارپوریٹر شاستری پورم اور دیگر مجلسی کارپوریٹرز کو کل شام چکڑ پلی پولیس اسٹیشن سے رہا کر دیا گیا۔
ان تمام مجلسی قائدین نے حکومت کے لاپرواہ رویے کے خلاف شدید احتجاج کیا تھا۔ اس احتجاج کے بعد ان تمام کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ کل رات دیر گئے ان تمام کو رہا کر دیا گیا۔ ریاست تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے تلنگانہ پولیس انٹیگریٹڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا آج افتتاح انجام دیا۔ جمعرات کے روز علاقے بنجارہ ہلز میں KCR کے ہاتھوں پولیس کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا آغاز عمل میں آیا۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی، وزیر سینیماٹوگرافی تلاسانی سرینواس یادو، چیف سیکرٹری سومیش کمار، DGP تلنگانہ M مہندر ریڈی و دیگر افسران اس موقع پر موجود تھے۔ آپ کو بتا دیں کہ کمانڈ کنٹرول سینٹر 600 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا ہے۔ عمارت کا سنگ بنیاد سال 2017 میں رکھا گیا تھا۔ ہندوستان کے محکمہ موسمیات نے ریاست تلنگانہ میں آنے والے 3 ہفتوں تک بارش کی پیش خیاسی کی ہے۔ جنوب مغربی مانسون کے سرگرم ہونے اور خلیج بنگال میں ہوا کے دباؤ میں کمی کے سبب ریاست بھر میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال مزید 3 ہفتے تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ IMD نے 25 اگست تک بارش کی پیش گوئی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریاست بھر میں اگلے 3 ہفتوں تک بڑے پیمانے پر شدید بارش ہوگی۔ بعض مقامات پر موسلادھار یا پھر شدید ترین بارش کا امکان بھی جتایا گیا ہے۔ ریاست میں کئی مقامات پر جولائی میں موسلادھار بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے دوبارہ موسلادھار بارش ہونے پر سیلاب کی صورتحال پیش آنے اور عوام کو مشکلات پیش آنے کا بھی خدشہ جتایا ہے۔ تلنگانہ CM KCR کے ہاتھوں تلنگانہ پولیس انٹیگریٹڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا آج آغاز ہو چکا ہے۔ پولیس کمانڈ کنٹرول سینٹر سے متعلق کچھ اہم باتیں جاننی ضروری ہیں۔ انٹیگریٹڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا شمار شہر حیدرآباد کی ایک مشہور عمارت میں کیا جا رہا ہے اور اسے پولیس ٹاور بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی تعمیر کے لیے 600 کروڑ روپے سے زائد رقم خرچ کی گئی ہے اور اس ICCC میں پولیس کے مختلف یونٹ کو ایک ہی چھت تلے کام کرنے میں مدد ملے گی اور بہترین تال میل قائم کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ انٹیگریٹڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی عمارت کی تعمیر کے لیے ری سائیکل مواد استعمال کیا گیا ہے اور عمارت پر موجود سولار پینل 0.5 میگا واٹ برقی پیدا کرتے ہیں۔ چیف جسٹس آف انڈیا این وی رمنا کو عثمانیہ یونیورسٹی کی جانب سے اعزازی ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے نوازا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق عثمانیہ یونیورسٹی جمعہ کو مقررہ کانوکیشن تقریب کے دوران چیف جسٹس این وی رمنا کو اعزازی ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے نوازے گی۔ OU کے وائس چانسلر پروفیسر D رویندر نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ این وی رمنا اعزازی ڈاکٹریٹ سے نوازے جانے والے 5ویں جج ہوں گے۔ اس سے قبل یونیورسٹی کی جانب سے 47 اعزازی ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں دی گئی ہیں، جن میں 29 قانون میں، 12 ادب میں اور 6 سائنس میں دی گئی ہیں۔ واضح ہے کہ اکتوبر 2021 اور جولائی 2022 کے درمیان امتحانات پاس کر لینے والے طلبہ کانوکیشن میں PhD کی ڈگریاں اور گولڈ میڈل حاصل کرنے کے اہل ہیں۔ کل 31 امیدواروں کو گولڈ میڈل دیے جائیں گے اور 361 اسکالرز کو PhD کی ڈگریوں کے لیے اہل قرار دیا گیا ہے۔ تقریب کے دوران 260 امیدوار اپنی ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں بھی حاصل کریں گے۔ پروفیسر رویندر نے کہا ہے کہ رجسٹرڈ PhD ڈگری ہولڈرز اور گولڈ میڈل حاصل کرنے والوں کو جمعرات کو رجسٹریشن کی رسید پیش کرتے ہوئے انٹری پاس حاصل کرنا ہوگا۔ کانوکیشن تقریب میں شرکت کے لیے داخلہ پاس اور دعوت نامہ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ضلع وقار آباد کے پرگی میونسپلٹی کے تحت آنے والے وارڈ نمبر 10 کے مکینوں نے آج میونسپل آفس کا گھیراؤ کیا۔ بتایا گیا ہے کہ عوام نے پانی کے مسائل کی یکسوئی کا میونسپل حکام سے بارہا مطالبہ کیا، لیکن ان کے مسائل حل نہیں کیے گئے اور انہیں آبی قلت کا شدید سامنا ہے۔ کونسلر نے بتایا کہ عوام نے پانی کی بوتلوں کے ساتھ آج میونسپل آفس کا گھیراؤ کیا اور ان کے دیرینہ مسائل کی یکسوئی کا مطالبہ کیا۔ عوام نے بتایا کہ انہیں نہ صرف آبی بلکہ برقی اور بلدی سمیت دیگر مشکلات کا بھی سامنا ہے۔ وارڈ نمبر 10 کے مکینوں نے میونسپل چیئرمین اشوک سے ان کے تمام مسائل کی جلد از جلد یکسوئی کا مطالبہ کیا ہے۔ شہر حیدرآباد کے علاقے پنجا گٹا میں کار کا بریک فیل ہو جانے سے کار بے قابو ہو کر ایک ریلنگ سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں خاتون ڈرائیور محفوظ بتائی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق راج بھون روڈ پر ایک کار عمارت کی ریلنگ کی دیوار سے ٹکرا گئی، جو کہ 25 فیٹ اونچائی پر تھی۔ بتایا گیا ہے کہ یہ حادثہ کار کا بریک فیل ہو جانے سے پیش آیا۔ کار کا کچھ حصہ دیوار سے ٹکرانے کے بعد کچھ دیر تک ہوا میں لٹکا رہا۔ مقامی افراد نے فوری حرکت میں آ کر خاتون کو کار سے باہر نکالا۔ پنجاگٹا پولیس نے ٹریفک اہلکاروں کی مدد سے کرین کے ذریعے کار کو وہاں سے ہٹایا اور چھان بین کا آغاز کیا ہے۔
रियासत तेलंगाना के बीजेपी सदर बंडी संजय ने कहा है कि टीआरएस के 10 से ज्यादा अरकान असम्बली मुस्तफी होने को तैयार हैं। बंडी संजय कुमार के इस सनसनीखेज इंकशाफ ने सियासी गोशों में हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा है कि रियासत तेलंगाना के कई हिस्सों में ज़िमनी इंतखाब होने का इम्कान है और इसके लिए टीआरएस पार्टी कायदीन ही जिम्मेदार हैं। करीमनगर रुकने पार्लिमान ने याद दिलाया कि अब तक 4 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात हो चुके हैं, जिनमें से 2 हलकों में बीजेपी की जीत हुई है और मुनुगुड़ा हल्के में अनकरीब होने वाला ज़िमनी इंतखाब रियासत तेलंगाना का मुस्तकबिल तय करेगा। बीजेपी रहनुमा का कहना है कि टीआरएस और कांग्रेस के बहुत से कायद बीजेपी में शामिल होने को तैयार हैं और टीआरएस के 10 से ज्यादा एमएलएस ने इज्तिमाई इस्तीफा देने का भी फैसला किया है। उन्होंने सीएम केसीआर से 3 रोजा दिल्ली दौरे से मुताल्लिक सवाल किया कि उन्होंने 3 दिन तक दिल्ली में क्या किया है। वाज़ेह है कि बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा तीसरे रोज में दाखिल हो गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस ने मस्जिद ख्वाजा महमूद शमशाबाद को शहीद कर देने पर शदीद नाराजगी का इजहार किया है। आपको याद दिला दें कि इलाके शमशाबाद में महकमा रेवेन्यू म्युनिसिपल हुक्काम ने पुलिस की मदद लेकर रातों रात मस्जिद को शहीद कर दिया, जिसकी मुख्तलिफ गोशों से तनकीद की जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीडर कॉन्फ्रेंस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस इक़दाम पर शदीद नाराजगी का इजहार किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह खैरुद्दीन खादरी ने कहा है कि रेवेन्यू और म्युनिसिपल हुकाम ने मुश्तरका तौर पर ये कार्रवाई की है और वक्फ बोर्ड खामोश तमाशाई है। उन्होंने कहा है कि टीआरएस हुकूमत अक़लियतों और इबादत गाहों की हिफाजत में नाकाम हो चुकी है और फिरका परस्तों के आगे बेबस हो गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस ने मस्जिद की दोबारा उसी मुकाम पर तामीर तक एहतजाज जारी रखने की बात कही है। मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह खादरी का कहना है कि टीआरएस हुकूमत 8 मसाजिद और 2 आशूर खानों की शहादत की जिम्मेदार है। रियासत तेलंगाना के पीजी मेडिकल कॉलेज के तलबा ने मंसूख की गई सीटें उन्हें अलॉट करने की दरख्वास्त की है। एमएनआर, महावीर और टीआरआर मेडिकल कॉलेजेस के तलबा ने डीएमई यानी डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन दफ्तर के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया और कैंसिल की गई मेडिकल सीटें दोबारा अलॉट करने का मुतालबा किया। तलबा ने नेशनल मेडिकल काउंसिल एनएमसी के गाइडलाइंस को नजरअंदाज करने पर हुकूमत पर तनकीद की। तलबा का कहना है कि उन्होंने इस मसले पर हाई कोर्ट से रुजू किया है और अदालत की जानिब से उन्हें 4 हफ्ते की मोहलत दी गई है। यूक्रेन से ताल्लुक रखने वाले मेडिकल तलबा को सीट्स अलॉट करने पर तलबा ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि रियासत के तलबा का इस तरह ख्याल नहीं रखा जा रहा है। मेडिकल के तलबा ने फौरी तौर पर सीटें मख्तस करने के लिए इक़दामात करने की दरख्वास्त की है। इलाके अफजलगंज के ताजरीन, दुकान मालिकान, टूर्स एंड ट्रैवल्स मालिकान, लॉरी ओनर्स व दीगर ने सेंट्रल लाइब्रेरी के रूबरू दरगाह और कब्रस्तान जनुल्ला शाह को मसमार करने वाले लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मुकामी ताजरीन ने इन अफराद ने आज वक्फ बोर्ड सदर नशीन मसीउल्लाह खान से मुलाकात की और एक दरख्वास्त पेश की है कि वो फौरी 3 लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें और इन्होंने नाशों की तदफीन के लिए भी इजाजत तलब की है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खान ने इस वाक़े की तहकीकात का तयक़ुन दिया है। आपको बता दें कि रियासत के बेशतर मकामात बिलखुसूस शहर हैदराबाद में अराजियात पर नाजायज कब्ज़ात और तरक्याती प्रोजेक्ट्स के नाम पर मजहबी मकामात को नुकसान पहुँचने के बेशुमार वाक़यात सामने आ रहे हैं। इलाके अफजलगंज में दरगाह और कब्रस्तान को मसमार करने के अंदरों 2 यौम इलाके शमशाबाद में मस्जिद को रातों रात शहीद कर देने का अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया है। राजेंद्र नगर पुलिस ने एक आदि सारिक को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि मुख्तलिफ जराइम में मुलविस बताया गया है। पुलिस ने आदि सारिक के कब्जे से 30 तोला तिलाई जेवरात, 50 तोला चांदी के जेवरात, मोटरसाइकिलें, लैपटॉप, एप्पल आईपैड, 2 मोबाइल फोन, 1 कैमरा, हैंडी कैम व दीगर अशिया जब्त कर ली है, जिसकी मालियत 30 लाख रुपये बताई गई है। डीसीपी शमशाबाद ने मीडिया को बताया कि एम अमर राजकुमार रेड्डी एक आदि सारिक है और शहर के मुख्तलिफ पुलिस हदूद में वो सरखे की वारदातें अंजाम दे चुका है। वो ऑटोमोबाइल की चोरी में भी मुलविस है। डीसीपी ने इस सारिक की गिरफ्तारी और दीगर जराइम की तफसील से मीडिया को वाकिफ करवाया और अवाम को अपने साजो सामान और गाड़ियों की हिफाजत के लिए एहतियात बरतने का मशवरा दिया है। डीसीपी ने मुश्तबा सरगर्मियों की 100 डायल करते हुए पुलिस को इतला देने के लिए कहा है। रंगारेड्डी जिले के इब्राहिमपट्टनम में जारी वीआरएस की गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल 11वें दिन में दाखिल हो गई है। रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स ने इस हड़ताल की हिमायत की है और असेंबली में ऐलान किए गए वादों को पूरा करने, विरसा को नौकरियां देने और अहल अफराद को तरक्की देने का हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया है। वाज़ेह है कि 25 जुलाई से वीआरएस हड़ताल पर है। रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स ने वीआरएस की कारकर्दगी की सताइश की है और उनके देरेना मसाइल और मुतालबात पर तवज्जो देने और जल्द अज जल्द उन्हें हल करने का मुतालबा किया है।
जिले विकाराबाद के परगी में मूसलाधार बारिश से सड़कें जेरे आब आ गई हैं, जबकि कई गाड़ियां भी डूब गई हैं। तूफानी बारिश के सबब सैलाबी पानी मुख्तलिफ कॉलोनियों में दाखिल हो चुका है और कॉलोनी के मकीनों को मुश्किलात का सामना है। आपको बता दें कि महकमे मौसमियात ने आज ही आने वाले 3 हफ्तों तक रियासत तेलंगाना में शदीद से शदीद तरीन बारिश का इंतबाह जारी किया है। हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 19,893 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 53 अफराद हलाक हुए हैं। मरकजी वजारत सेहत ने बताया है कि आज दर्ज किए गए कोरोना केसेस की तादाद गुज़िश्ता रोज दर्ज किए गए 17,135 केसों से ज्यादा है। 24 घंटों के दौरान 53 अफराद हलाक होने से महलूकीन की तादाद 5,26,530 हो गई है, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद मामूली तौर पर कम होकर 1,36,478 हो गई है, जो कि मुल्क के कुल मुस्बित केसेस का 0.31% है। 24 घंटों में 20,419 मरीजों के सेहतयाब होने से मजमूई तौर पर सेहतयाब होने वालों की तादाद 4,34,24,029 हो गई है। इसके नतीजे में हिंदुस्तान की सेहतयाबी की शरह 98.5% हो गई है। हिंदुस्तान की यौमिया मुस्बित शरह मामूली तौर पर 4.94% तक बढ़ गई है। मुल्क भर में कुल 4,03,006 कोरोना टेस्ट किए गए, जिससे मजमूई तौर पर कोरोना टेस्ट की तादाद 87 करोड़ से ज्यादा हो गई है। वैक्सीनेशन मुहिम के आगाज से अब तक 3 करोड़ से ज्यादा नौजवान कोरोना की पहली खुराक ले चुके हैं।